اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے جس کا جذبے قلندرانہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب ہماری ہی نفرتوں اور عداوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے میرے بھائیوں، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، متحد ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے۔ جہاں جاؤ گے ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے ملو گے، جہاں جاؤ گے تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماحول بہت زیادہ خراب ہے، مسلمانوں کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے، گھر سے باہر نکلنا، اپنی جان کو چھوڑیے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کے جلاؤ تو بات ہے۔ محترم حضرات، آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو حالات حاضرہ کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل۔ عزیزان گرامی، آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات و تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے۔ آج مسلمانوں کی مختلف جماعتوں میں اختلاف اور انتشار دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ آج مسلمانوں کی مختلف جماعتوں نے، مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے اور مسلمانوں کے مختلف گروہ نے آپسی اختلاف و انتشار کو اختیار کر کے بھائی چارگی، محبت اور پریم کا خاتمہ کر دیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیادی وجہ ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور مسلمانوں کی تمام جماعتیں اکٹھا ہو سکتی ہیں، متحد ہو سکتی ہیں، ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، اور وہ بنیاد قرآن اور احادیث ہے۔ کیونکہ قرآن پر شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سب کا ایمان ہے، سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اور سب ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران اسلام، آج نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج کو مٹایا جا سکتا ہے، آپسی اختلافات اور انتشار کو دور کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آواز پر لبیک کرنے والے ہوں، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس کے احکام پر بھی ایمان ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ میرے دوستو، تو آئیے قرآن سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے،
کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی ہیں۔ رب کائنات کا فرمان ہمیں ایک کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حدیث بھی ہمیں ایک کہہ رہی ہے، المسلم اخو المسلم۔ تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہم تنازعات اور عداوات کے اندر مبتلا کیوں ہیں؟ ہم الگ الگ منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے اختلاف اور انتشار کو اختیار کیا، اس قوم و ملت نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا، ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم نے اجتماعیت، بھائی چارگی، وحدت، یکتائیت، پریم، محبت کو اختیار کیا، وہ قوم ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑ پر نظر آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شریعت اسلامی نے پریم، محبت، وحدت، اتحاد اور اتفاق کو پسند کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اتحاد کو پسند کیا ہے، محبت کو پسند کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے بھی محبت اور پریم اور بھائی چارگی کو پسند کیا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی، یہ آپسی تفرقہ بازی، اس کو کب ختم کرو گے؟ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں غیر مسلمان ہونے سے رک گئے۔ یہ ہماری اختلافات کو دیکھ کر کے، ہماری جو آپس میں اختلافات ہیں، ہمارا جو آپس میں بنتا نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے سینکڑوں غیر مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر، جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ آپ کس اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور ان میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے، ایک دوسرے سے سلام کرنا تک گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا پسند نہیں کرتے، اتنی نفرت ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا، میں تو سوچتا تھا کہ اسلام کے اندر ذات پات نہیں ہوتی ہے، اور میں سب سے اچھا مذہب اسلام کو سمجھتا تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں خشک نہیں ہوئی۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے جس کا جذبے قلندرانہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب ہماری ہی نفرتوں اور عداوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے میرے بھائیوں، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، متحد ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے۔ جہاں جاؤ گے ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے ملو گے، جہاں جاؤ گے تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماحول بہت زیادہ خراب ہے، مسلمانوں کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے، گھر سے باہر نکلنا، اپنی جان تو چھوڑیے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسا دور آ چکا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اس فقیر اور حقیر کی بات کو ذہن کی کھڑکی کو کھول کر کے دل کی تختی پر لکھ لینا کہ اب بھی متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ورنہ کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کفن تک نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آج مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آپسی پھوٹ اور آپسی حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، حدیث کے اندر غور تو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن للمؤمن یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کو ایک دوسرے میں باندھا گیا ہو۔ حدیث کے اندر غور تو کرو،
چاروں سو وحدت، پریم، محبت، بھائی چارگی ہی نظر آئے گی۔ لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، آپسی اختلافات کے اندر پڑا ہوا ہے، آپسی اختلافات کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ میرے دوستو، اگر چاہتے ہو کہ ہم میں جان باقی رہے، ہم میں اتحاد باقی رہے، ہم مسلمان ہوں، تو میرے دوستو شرط یہ ہے کہ مل جل کر کے رہو۔ قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، حدیث ہمیں ایک کہہ رہی ہے، المسلم اخو المسلم، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ میرے دوستو، ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعتی قوت درکار ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم مل جل کر کے زندگی گزاریں گے تو کسی کی کیا مجال کہ ترچھی نگاہ سے دیکھ لیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔